آخر وہ دن آ گئے ساتھیوں بھائیو بہنوں جن کا برسوں انتظار کیا۔ آج اپنی زندگی کا سب سے مجرب اور خاص وظیفہ تمہیں دینے لگا ہوں۔ اس سے بڑا پاورفل وظیفہ میں نے اپنی لائف میں اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ اس سے بڑا وظیفہ غوث اعظم کا ایسا بتایا ہوا کہ جس کی ایسی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، یعنی کہ آج 13، 14، 15 شعبان کے دن یہ وظیفہ لاکھوں لوگوں نے ان وظیفوں کو، ان وظائف کو ایک الفاظ کو پڑھتے ہی اپنی حاجتوں و مرادوں کو پورا کر لیا ہے، کیونکہ رب کریم کو یہ الفاظ، یہ وظیفہ اتنا پسند ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے نے 13، 14، 15 شعبان کو پا لیا اور یہ الفاظ تین اگر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، یہ تین الفاظ، وہ جہاں موجود ہو وضو کر لے، بنا وضو کے پڑھ لے، چلتے پھرتے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے سمجھ لے ایک خزانہ ہے، یہ ایک تحفہ ہے آپ کے لیے۔ ویڈیو آپ کی تقدیر کو آج غوث پاک کا وہ سچا عمل دوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ رب کی ذات پر یقین بھروسہ کر کے آپ کو پڑھنا ہے۔ سچا عمل ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں، ایسا عمل ہے کہ آج جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، اگر آج پوری دنیا نے تم سے منہ پھیر لیا ہے، ساری دنیا اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہے، اپنے پرائے سب روٹ چکے ہیں، غربت اور غریبی میں ساتھیوں بھائی بہنوں لوگ اگر دیکھ کر تمہیں رستہ بدل لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو وہ آ رہا ہے غریب، بھاگو یہاں سے، لوگ کچھ ساتھیوں بھائی بہنوں ایسے بھی ہیں جو تمہیں دیکھ کر رستہ بدلتے ہیں، یہ کہیں سے یہ کچھ مانگ لے گا۔ لوگوں نے ساتھیوں بھائی بہنوں اگر تمہاری غربت اور غریبی میں ساتھ چھوڑ دیا ہے تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا۔ ایک ذات اب بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود رہے گی، وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ جب اس رب کو، اس رب کے ناموں سے پکارو گے 13، 14، 15 کی عظیم گھڑیوں میں، رب کے ان ناموں کو، ان خاص ناموں سے پکارو گے، رب کریم کو مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے اپنی حاجات کے لیے، ساتھیوں بھائیو بہنوں یقین کیجئے گا وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ وہ نہ دیتے وقت شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہمارے اعمال دیکھتی ہے، ہم کتنے گناہ گار ہیں وہ بس دیتا چلا جائے گا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں انشاءاللہ اگر یہ موقع گوا دیا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا یہ وظیفہ، دوستو بھائیو بہنوں جس بندے نے شعبان کی 13، 14، 15 تاریخ کو، جس بندے نے یہ وظیفہ نہ پڑھا وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، آخری دانے پر انشاءاللہ انگلی رکھنے سے پہلے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، رزق عورت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ دوستو شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں تو ہم لوگ ہر کوئی جانتا ہی ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہر بندے کے نامۂ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اور شعبان کی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہی اس عمل کو پڑھتے ہی 13، 14، 15 تاریخ کو، ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ لوگ 13 میں پڑھیں، آپ کے پاس پورے 72 گھنٹے موجود ہیں، چاہے آپ لوگ 14 میں پڑھیں اس عمل کو، چاہے آپ لوگ شب برات کی رات میں پڑھیں، اور شب برات کی رات بتا دوں کب ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں، 13 فروری کا دن یاد رکھنا، جمعرات کا دن ہوگا، یعنی کہ دن ہوگا 14 شعبان کا، اور 14 شعبان والے دن جمعرات کو شام کو، یعنی کہ جمعرات والے دن ساتھیوں بھائی بہنوں یاد رکھیے گا، اپنے ذہن کے اندر اتار لیجئے اس بات کو، جمعرات والے دن آپ کا جو ہے وہ دن ہوگا 13 فروری کا، اور مغرب کے بعد لگ جائے گی دوستو بھائیو بہنوں کون سی تاریخ؟ جمعرات کو، مغرب کے بعد لگ جائے گی، اللہ آپ کو نیکی دے، شب برات کی رات لگ جائے گی۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں دن جمعرات کا ہوگا، اور جمعرات کو مغرب کے بعد لگ جائے گی شب برات کی رات، اور صبح طلوع فجر سے پہلے پہلے، یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہ پوری رات شب برات کی رات ہوگی۔ یہی وہ رات ہے ساتھیو بھائیو بہنوں جب گناہ گاروں کی ساتھیو بھائیو بہنوں مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ الحمدللہ دوستو بھائیو بہنوں ہم ایک بار پھر شب برات کی مبارک رات کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ رات گناہوں سے معافی مانگنے، رزق میں برکت، مشکلات کے حل اور اللہ کی خصوصی رحمت کے نزول کی رات ہے۔ یہ رات بخشش اور قسمت کے فیصلوں کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات سے، یعنی کہ 15ویں رات میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبلہ بنو کا کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔
تو آپ نے اس عمل کو چاہے شب برات میں پڑھ لیں، چاہے 14 میں پڑھ لیں، چاہے 13 میں پڑھ لیں، 72 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، میرے رب نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ان 3 عظیم دنوں میں اس عمل کے پڑھتے ہی ایسی خیر و برکت ہوگی۔ غربت اور غریبی، تنگ دستی، پریشانی جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج ساتھیوں بھائی بہنوں شب برات میں، یہ شب برات سے پہلے 13-14 تاریخ میں آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں 13-14-15 شعبان کو غوث پاک کا عمل دونوں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ لازمی کر لے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق و دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری سے، بے اولادی سے جلد نجات چاہتا ہے۔ تو اللہ والو شب برات سے پہلے آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے صرف تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی 13-14-15 شعبان میں آپ کسی بھی ایسی ناممکن حاجات جس کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو بالکل ہو نہیں سکتا، آپ نے اس ناممکن حاجات کے لیے بھی رب کریم سے جو مانگو گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ دوستو، ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کریم کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے والے کو پورے سال کا فائدہ ہوگا۔ پورے سال کا اگر ساتھیوں بھائیو بہنوں پورے سال اگر در در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو، پورا سال اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہو، تو آج غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہی عمل ظالموں کے ظلم کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، کوئی ظالم اگر آپ کو میرے بھائیو دوستو تنگ کرتا ہے، چاہے ظالم شوہر ہے، ظالم ساس، ظالم سسر، دنیا کا کوئی رشتہ، ساتھیوں بھائیو بہنوں اگر میری مائیں ایسی ہیں کہ بہویں ظلم کر رہی ہیں، اگر آپ کی بیٹی اگر سسرال میں گڑ گڑ کر جی رہی ہے، ظالم سسرالیوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے، خدا کا واسطہ یہ عمل آپ کی بیٹی کو بتا دو، کہو کہ آج 13-14-15 شعبان کے دن پورا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ اپنی زندگی کو 1 منٹ اگر آپ نہیں دے سکتے، کیا اللہ پاک کی ذات پر آپ کو اتنا بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تم اللہ پاک کے ناموں کو کیا 1 منٹ نکال کر اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے؟ پورا دن موبائل میں لگے ہو، ٹک ٹاک پہ لگے ہو، یہ ویڈیو چھوڑ کر آپ نے کوئی اور سا کون سا کام کر لینا ہے، کوئی آپ نے آفس جانا ہے، بینک جانا ہے، فیکٹری چلانی ہے، نہیں ساتھیوں بھائی بہنوں تمہیں کچھ نہیں کرنا، کہیں نہیں جانا۔ یہ ویڈیو کاٹ کر تمہیں کون سی ساتھیوں بھائی بہنوں صرف اسکرولنگ کرو گے، ٹک ٹاک چلاؤ گے، ٹک ٹاک پر ناچ گانے سن لو گے، لیکن یہ کام کی بات نہیں سنو گے، یہ رب کو راضی کرنے کی بات نہیں سنو گے۔ ٹک ٹاک پر تم لوگ فضول چیزیں دیکھو گے، خوش ہوگے چند سیکنڈ کے لیے، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی تنگ دستیاں، پھر وہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، یار میرا MB ختم ہو گیا ہے، میرا پیکج ختم ہو گیا ہے، ٹک ٹاک چلا کر میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن مجھے ٹک ٹاک چلانا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں ٹک ٹاک چلاؤں گا، میں اسی طرح زندگی گزاروں گا، در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا، مانگتا پھروں گا، پھر کسی اور کو پکڑ لوں گا، پھر ایک کو چھوڑوں گا، دوسرے سے مانگنا شروع کر دوں گا، اسی طرح میری زندگی گزرتی رہے گی، روتی ہوئی پریشانیوں میں در در کی ٹھوکروں کو کھاتے ہوئے میں جیتا رہوں گا، لیکن میں اللہ کا نام پڑھ کے ان خاص قبولتی گھڑیوں میں اپنے حالات کو نہیں بدلوں گا۔ ایسا ہی چاہتے ہو نا دوستو تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا۔ غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عمل آج دے کر جاؤں گا کہ نصیب کھل جائیں گے۔ اب عمل سمجھانے لگا ہوں، پڑھ لو تو آپ کی مرضی ہے ساتھیو بھائی بہنوں، نہیں تو آپ کی مرضی دیکھیں، آپ کے پاس 72 گھنٹوں کا پورا وقت موجود ہے۔ گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھ جانا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عمل کو بندہ جب جہاں جیسے جگہ موجود ہو پڑھ لے۔ آپ نے ساتھیو بھائی بہنوں چاہے 13 میں پڑھ لیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہیں، 14 میں پڑھ لیں، 15 میں پڑھ لیں، اللہ کی زمین پر کہیں بھی موجود ہیں ساتھیو بھائی بہنوں، انشاءاللہ شعبان کی 13 14 15 شعبان کو پالے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ والے خوب ساتھیو بھائی بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہی تنہائی میں بیٹھ کر مانگنا شروع کریں، اور غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد نہ بھی مانگے، اللہ پاک وہ بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک دلوں کے حال جانتے ہیں۔ رب کریم تو دل کے حال جانتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اگر آپ نے دیکھے کرنا کیا ہے، آپ نے 3 دن موجود ہیں، آپ کے پاس بدھ کا دن، جمعرات، جمعہ، تینوں دن پڑھ لیں، یہ خاص گھڑیوں کا، قبولیت کی گھڑیوں کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اگر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے،
نہیں تو آپ ویسے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی مدد حاصل کرنے کا یہ بڑا ہی خاص موقع ہے، یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، غوث پاک کا بتایا ہوا چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں غوث قطب، ابدال سالک، عقبہ نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف القابات سے نوازا ہے۔ لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث العظم، محی الدین، غوث الثقلین، غوث سمدانی، حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہیں۔ آپ فیض و برکات کا سرچشمہ ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے مشعل راہ بھی ہیں۔ آج غوث پاک کے چاہنے والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے واقعی تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہو، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہو، تو شاید پوری زندگی میں رہتی دنیا تک تمہیں اس سے بڑا وظیفہ نہ ملے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے دوستو بھائی بہنوں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جو بھی آپ کو یاد ہو، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو پڑھنا ہے، لیکن آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، دیکھیں درود شریف جب پڑھیں گے نا تو عمل کی طاقت، عمل کے فائدے مزید بڑھ جائیں گے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، آج رب کریم سے کل ڈھول کے مانگ لیجیے گا۔ آج یہ نہ ہو کہ آپ ساتھیو بھائی بہنوں، آپ نے 1-2 لاکھ مانگ لیے اور آپ لوگ پھر بیٹھ گئے تھوڑے دن بعد۔ نہیں، آج سب کچھ ساتھیو بھائی بہنوں، آج سب کچھ ملے گا۔ رب کریم سے ضد کر کے بیٹھ جانا، آج مجھے اولاد بھی چاہیے، مجھے دولت بھی چاہیے، مجھے پیسہ بھی چاہیے، مجھے بیماریوں سے شفا بھی چاہیے۔ رب کریم میرا قرضہ ہے، رب کریم معصوم بچے چھوٹے ساتھ ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے مالک، پوری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ آج اپنی پوری کتاب رب کے آگے کھلی ڈھلی رکھ دیجیے گا۔ آج لوگوں کے سامنے جو ہاتھ آپ پھیلاتے ہیں کہ بھائی مجھے بل بھرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے 2000 دے، مجھے 5000 دے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب کریم کہتا ہے تو لوگوں کے سامنے جاتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، اب تو جا لوگوں سے ہی مانگ، اب تو میرے پاس مت آنا۔ رب کریم ناراض ہوتے ہیں، تو ایسا شخص کو رب کریم بالکل پسند نہیں کرتے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ رب کریم فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے پاس آ تو صحیح، میری بارگاہ میں مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے دوں گا۔ تو مانگ کر کے دیکھ۔ ساتھیو بھائی بہنوں، آپ نے اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام، اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ شعبان المعظم کی ان حسین گھڑیوں میں، یہ عظیم لمحوں میں رب کی بارگاہ میں 13، 14، 15 تاریخ کو یہ عمل پڑھتے ہی چھوٹا سا وظیفہ، یہ آخری موقع جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی کا وظیفہ دیے گئے طریقے سے پڑھتا ہے۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے، پڑھ کیا رہے ہیں یہ تو دیکھو آپ۔ یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اور یا ربی اس کا مطلب کیا ہے، تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیوں کو دور کر، میرے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ یا ربا یا ربنا ہمیں صبر عطا کرما، ہمیں ہدایت دے، نیکیوں کی توفیق دے، اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے۔ یا ربنا اور یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر کر رہے ہیں۔ رب کریم سے اس عمل کے شروع ہوتے ہی اللہ والے فرماتے ہیں جب یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ آج ساتھیو بھائیو بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں آج 13، 14، 15 شعبان یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارنا ہے تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں کہ کون ہے زمین پر اتنا مجبور، اتنا پریشان، جو 13، 14، 15 شعبان کی نظیم گھڑیوں میں جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر بہن بھائی جتنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، شوہر ظالم، جتنے بھی ظالم ہیں تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتا ہے، ظالم کا ظلم ختم ہو جاتا ہے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹھے واپس آ جاتے ہیں، گھر سے جھگڑے، بد نظری، عمل بندی، جادو تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پیدا کرے گا کہ سارے دشمن دوست ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے، جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کو عزت نہیں دیتے، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ظالم شوہر تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ کس طرح آپ نے عمل کو کس طرح کرنا ہے دیکھ لیں۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، اس طرح آپ نے یہ پاورفل وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔
तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। कितनी बार पढ़ना है या रब्बना या रब्बी का ये मौजज़ाती वजीफ़ा आपने इस मुजर्रिद तरीन अमल में फ़कत हाथों की उंगलियों पर तस्बीह के दानों पर पूरी एक तस्बीह 100 दाने वाली पढ़ लें। या रब्बना या रब्बी एक बार हो गया, या रब्बना या रब्बी 2 बार हो गया, या रब्बना या रब्बी। इस अमल की इजाज़त सबको है, बस आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को ज़रूर शेयर करना है। क्या पता किसी के शेयर करने से किसी दुखियारे परेशान बहन भाई का भला हो जाए और वो आपके मेरे हक़ में सारी ज़िंदगी दुआएं करता रहे। ये वजीफ़ा जब आप लोग 100 बार पढ़ लें तो फौरी तौर पर अमल में आपने सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा शामिल करना है। इस अमल का बतलाने में समझाने में चंद सेकंड का वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बतलाए हुए जब इस अमल को पढ़ने बैठेंगे 13, 14, 15 शाबान के दिन 72 घंटे में सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगता है। चाहे तो तीनों दिन पढ़े इस अमल को, चाहे तीनों में से किसी एक दिन पढ़ ले, इंशाअल्लाह हर हाजत हर मुराद फौरन पूरी हो जाएगी। और ये 1 मिनट का अमल दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। ये 1 मिनट का अमल तमाम वज़ाहिब पर भारी है। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा। वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें सच्चा अमल बताया है। ये वजीफ़ा आप साथियों भाई बहनों लोग पहले नंबर पर या रब्बना या रब्बी का मिलाकर पढ़ें। 100 बार दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। साथियों भाई बहनों इस तरीके से आपने साथियों दोस्तों भाई बहनों या रब्बना या रब्बी एक बार हो गया। 100 बार पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रिब और आजमूदा है। आपने जैसे ही या रब्बना या रब्बी को पढ़ लिया 100 बार, अमल के सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा दोस्तों भाई बहनों अमल में शामिल करना है। दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों आप में से बहुत शायद कम लोगों ने पढ़ा होगा इस वजीफ़े को, क्योंकि ये वजीफ़ा आपने अगर पढ़ा भी होगा यकीन मानिए ये वजीफ़ा है जिसे पढ़ते ही मिनटों और सेकंडों में हालात बदल जाते हैं, गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाता है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही साथियों भाई बहनों हर तरह की मुश्किल परेशानी मिनटों सेकंडों में दूर हो जाती है। अब बात को बड़ी गहराई में आपने समझना है, बिना स्किप के समझना है। देखें वजीफ़ा आपने पढ़ना है या अल्लाह या मुस्तफ़ा का, लेकिन इसको पहले समझना है। हम बहुत जल्दबाजी में साथियों भाई बहनों समझे बगैर बात को आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने पहले समझना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरा फ़र्ज़ है आपको वजीफ़ा सही तरीके से समझाना। देखें जैसे ही पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया 100 बार या रब्बना या रब्बी का मिलाकर, अब आपने फौरी तौर पर अमल के सेकंड नंबर पर तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा अगर हो तो, और फौरी तौर पर या अल्लाह या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा आपने मिलाकर पढ़ना है। इन दोनों वज़ाहिब को मिलाकर पढ़ना है। साथियों भाई बहनों एक दिन क़यामत का मैदान सजा होगा, सूरज सवा निज़े पर होगा, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लोग अपने ही आमाल के बोझ तले पसीने में शराबू होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। हर शख्स अपनी हाजात की फ़िक्र में होगा। माँ अपने बेटे को भूल जाएगी, बाप अपनी औलाद को छोड़ देगा। दुश्मन सारे जो है वो साथियों भाई बहनों दोस्त सारे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन ऐसे में एक ऐसी हस्ती होगी जो अपनी उम्मत के लिए बेकरार होगी, जो अपने रब से फरियाद कर रही होगी, या रब उम्मती उम्मती। हाँ वो हमारे आका हमारी शफ़ी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जो इस दिन भी हमें नहीं भूलेंगे। जब सब हमें भूल चुके होंगे, जब किसी नबी को ये जुर्रत ना होगी कि अल्लाह के अर्श के करीब जाए, जब आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सब यही कहेंगे कि आज हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में झुकेंगे, सजदे में गिरिया करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ए हबीब सर उठाइए, मांगिए, अता किया जाएगा, शिफाअत कीजिए, कबूल की जाएगी। सोचो वो जो रातों को हमारे लिए रोया करते थे, वो जो ताइफ के बाजारों में पत्थर खाकर भी कहते थे कि अगर ये ईमान ले आए तो मेरे लिए बेहतर है, वो जो कब्र में भी हमारे सलाम का जवाब देते हैं, वो जो आज भी हमारी साथियों भाई बहनों आज भी हमें अपनी उम्मत मानते हैं, हमने इनसे क्या वफा की, क्या कभी सोचा है? हम वही उम्मत हैं जिसके लिए वो रातों को जागे, हम वही उम्मत हैं जिसके लिए इनका दिल तड़पा, लेकिन हम इनके सुन्नतों को छोड़ चुके हैं। हम इनकी मोहब्बत के दावे तो करते हैं मगर इनके रास्ते पर नहीं चलते। क्या हम क़यामत के दिन इनके सामने सर उठा सकेंगे? क्या जब वो हमें पहचान कर बुलाएंगे तो हम इनके लायक होंगे? या अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा ना हो, बल्कि वो हमें देख कर मुस्कुरा दे और कहे ये मेरी उम्मत के लोग हैं। दोस्तों भाइयों बहनों आज आपके इस अमल में दिल से यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। या अल्लाह या मुस्तफ़ा अपने अंदाज में साथियों भाई बहनों आपने अपने अंदाज में जैसा आपको अल्लाह ने अंदाज पढ़ने का लेजा दिया है, साथियों भाई मेरे रब ने जैसी आपको हिम्मत दी हो पढ़ने की, आपने अपने अंदाज में पढ़ना है। मेरे अंदाज को ना देखें,
کئی لوگ ساتھی بھائی بہنوں ایسے میسج کرتے ہیں اس طرح پڑھنے سے ہمیں اس طرح پڑھے، کیسے پڑھیں ساتھی بھائی؟ اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ میں کون آتا ہوں آپ کو بتانے والا؟ اللہ کا نام آپ جس طریقے سے، جو اللہ نے آپ کو انداز دیا ہے، جو آپ کو پڑھنا چاہیں آپ، یا اللہ یا مصطفیٰ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ، لیکن یاد رکھیے گا یہ تعداد آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اور اس وظیفے کو بھی آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں 13 14 15 شعبان 72 گھنٹے کے وقت میں یہ چھوٹا سا عمل جس کو بچہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، اس میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے، اور ساتھی بھائی میں ایک بار آپ بیٹھ جائیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے، ایک بار 13 14 15 شعبان 72 گھنٹے میں کسی بھی وقت جس طرح نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں نا ساتھی بھائی بہنوں، پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک بار اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں نا، چاہے تو کسی بھی وقت کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو آپ لوگ کسی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر ظہر مغرب عشاء، اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو ساتھی بھائی بہنوں وہ آپ کے دن نہ رہیں گے، وہ آپ کی پریشانیاں نہ رہیں گی۔ آپ اگر بے اولاد ہیں اور اولاد کے لیے پڑھ لیں، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ساتھی بھائی بہن، میرا بہن بھائی اسے پاک فرماتے ہیں جو بہن بھائی علاج کروا کر بیماریوں کا تھک گئے ہیں، جس کی کوئی بیماری سمجھ میں نہیں آتی، ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ انشاءاللہ بیماری سنبھل کے پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی سے بڑی بیماری کی وجہ ساتھی بھائی بہنوں کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ٹیسٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں، لیکن نظر بد کی وجہ سے انسان ایسی بیماریوں میں، پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے جو اس کے اوپر پریشانیاں آتی نہیں ہیں، لیکن وہ نظر بد ہوتی ہے۔ یہ عمل فرماتے ہیں نظر بد کو کھا جائے گا، یہ عمل نظر بد کو فوری طور پر تمہارے جسم سے، تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ تمہارے گھر گرہستی کو جس نظر بد نے تباہ کر دیا، یہ عمل ساتھی بھائی بہنوں پڑھتے ہی انشاءاللہ نظر بد کا کونے کونے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو گھومتے پھرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے ساتھی بھائی نظر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی گندی نظر آپ پر پڑی ہے۔ آپ لوگ یقین کریں، آپ تو یا تو بستر میں پڑے ہوں گے، یا بیماریوں میں پڑے ہوں گے، یا آپ ایسی پریشانی میں ہوں گے کہ ختم ہونے کا نظر نام نہ لیتی ہوگی، ایک پریشانی جائے گی دوسری آئے گی، آپ کو لگے گا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ میری زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پہلے میں اچھا خاصا زندگی سکون سے گزار رہا تھا، اچانک مصلحات بڑھ گئے ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، صبح یوں جاتی ہے رات یوں آتی ہے، سمجھ نہیں آتا زندگی میں ہو کیا رہا ہے۔ تو ساتھیو بھائی بہنوں، اگر آپ پر بد نظر ہے تو اس سے بڑا عمل آپ کو شاید رہتی دنیا تک نہ ملے۔ جسم کے کونے کونے سے یہ 13 14 15 شعبان کا عمل، بیماریوں کو، نظر بد کو، عمل بندش کو، کسی اپنے پرائے نے اگر آپ پر بندش ڈالی ہے، یقین مانیے عمل پلٹ کر وار کرے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی دیکھیں، درود شریف پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یا ربنا یا ربی کا وظیفہ ملا کر 100 بار پڑھیں، پھر فوراً آپ نے ساتھیو بھائی بہنوں یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب جب یہ وظیفہ بھی آپ لوگ 100 بار پڑھ لیا تو عمل کا تیسرا وظیفہ فوری طور پر عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے جیسے ہی اس عمل میں شامل کر لیں، پڑھ لیں، آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ آپ یقین کریں، آج مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن یقین کیجیے گا ساتھیو بھائی بہنوں، مانگ کر تھک جانا، لیکن مانگنے میں رب کریم کی کمی نہیں آئے گی، لیکن رب کے دینے میں ساتھیو بھائی بہنوں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب اس عمل کا تیسرا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، ایک ایک ورڈ، ایک ایک جملہ ساتھیو بھائی بہنوں، عمل کے آخر میں یا اللہ یا قادرو کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یا اللہ یا قادرو کا وظیفہ جب آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، یقین مانیے آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے یہ دولت کے سلطانی عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ ساتھیو بھائیو بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور دوستو بھائیو بہنوں اس چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز مزید بھی ملتی رہیں۔ چونکہ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو ویڈیو کہاں سے ملے گی؟ سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دینا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم اور جامع نام ہے جو اس کی ذات واحد اور تمام صفات کمال پر دلالت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو ہر چیز کی خالق، مالک اور معبود ہے، جس کی عبادت واجب ہے اور جو ہر کمزوری اور عیب سے پاک ہے۔ قادر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو اس کی قدرت کا ساتھیو بھائی بہنوں مکالمہ ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ قادر وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، چاہے وہ مخلوقات کے معاملات ہوں، تقدیر کا لکھا جانا ہو، یا کسی بھی ناممکن چیز کا ممکن بنانا ہو۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے صرف کن کہتا ہے اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص یا اللہ یا قادر کہہ کر
साथियों भाइयों बहनों, दुआ करता है और ख़ास तौर पर 13, 14, 15 तारीख को तो अल्लाह की ज़ात पर इसकी बेतहाई कुदरत को याद करता है। ये अल्फाज इस यकीन को ताज़ा करते हैं कि अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर सकता है, हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है और हाजत को पूरा कर सकता है। ये वजीफ़ा अल्लाह की कुदरत पर भरोसा रखने और अपनी तमाम हाजात इसके सुपुर्द करने का बेहतरीन ज़रिया भी है। जब भी इंसान किसी मुश्किल में हो साथियों भाइयों बहनों, किसी ख्वाहिश की तकमील चाहता हो, किसी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन देखना चाहता हो, तो वो या अल्लाह या कादिरू का विर्द करे। इसमें अल्लाह की ज़ात से मदद मांगने, इसकी कुदरत पर ईमान रखने और इसके करम का तलबगार होने का एक ख़ास पैगाम है। ये अल्फाज इस यकीन को जगाते हैं कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह कादिर के दर से रास्ते खुलता है। तो आपने आज के इस मुजर्रब तरीन गौसे पाक की इस लाडली तस्बीह का सबसे आखिरी वजीफ़ा या अल्लाह या कादिरू का, और आपको आखिर में इस अमल के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा, एक ऐसा साथी भाई बहनों आपको एक टोटका बताऊंगा, एक अमल इसके बारे में ऐसी चीज़ बताऊंगा जो इस अमल की ताकत को मज़ीद बढ़ा देगा। अब आपने पहले आखिरी वजीफ़ा समझना है। देखें, या अल्लाह या कादिरू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, या अल्लाह या कादिरू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने पूरी 100 दाने वाली तस्बीह ये अमल में पढ़नी है। 13, 14, 15 शाबान के तीसरा वजीफ़ा, पहला या रब्बना या रब्बी का वजीफ़ा 100 बार पढ़ लिया मिलाकर, फिर या अल्लाह या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा मिलाकर 100 बार पढ़ लिया, फिर तीसरा वजीफ़ा या अल्लाह या कादिरू का मिलाकर 100 बार जब पढ़ लें तो आखिर में पहले दुरूद शरीफ पढ़िएगा और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगने शुरू कर दीजिएगा। आप मांग कर थक जाएंगे, लेकिन यकीन कीजिएगा आपके साथियों भाई बहनों, मांगने में कमी हो सकती है लेकिन रब के देने में कमी नहीं होगी। अब आपने आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के दुआएं मांग लें तो पानी पर दम करके इस पानी को आपने थोड़ा सा पीकर कूलर मटके में मिला देना है। ये 13, 14, 15 शाबान के अमल का पानी सारी ज़िंदगी यूज़ कर सकते हैं। इस पानी को कूलर मटके में पूरा पानी ख़त्म ना होने देना, जब ख़त्म होने लगे थोड़ा मिला देना। इस पानी का करना क्या है, दुकान में छिड़कें ऐसी जहाँ पर गाहक ना आते हों, सन्नाटे पड़ गए हों, काम तबाह हो गया हो, फैक्ट्री में दुकान में जहाँ पर बिल्कुल काम ना हो वहाँ छिड़क दें, ग्राहकों की लाइनें लग जाएंगी। घर में छड़के घर में से झगड़े, बदनजरी, अमल, बंदिश, जादू, तमाम तरह की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे। किसी कर्ज़ों में डूबे हुए को पिला लें, किसी बीमार को पिला लें, किसी जालिम को पिला लें। इस आपके पानी किए हुए, दम किए हुए इस अमल को, आपके दम किए हुए पानी को, लोग इस अमल को जैसे ही इस पानी को पी लेंगे, जालिम आपसे मोहब्बत करेंगे, दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे। इस अमल को साथियों भाई बहनों पढ़ने वाला सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर के दुआएँ देगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।